أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ سامعات محترم، آج کے شو میں ہم سورۃ لہب پڑھیں گے۔ اس صورت میں نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب کو بد دعا دی گئی ہے، اور یہ واحد بدبخت کافر ہے جس کو نام لے کر بد دعا دی گئی قرآن میں۔ اس کے علاوہ قرآن میں کسی اور کافر کا نام لے کر اس کو بد دعا نہیں دی گئی، حالانکہ نبی علیہ السلام کے بڑے بڑے دشمن تھے۔ ابو لہب کے علاوہ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، اور اس کے علاوہ ولید بن مغیرہ اور اخنس بن شریق، اور باقی بہت سارے بڑے بڑے نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، لیکن ان کا نام لے کر کسی کو بد دعا نہیں دی گئی۔ یہ واحد وہ بدبخت ہے جس کا نام لے کر اس کو بد دعا دی گئی اور اس کے نام پر یہ صورت اتاری گئی۔ لہب کا معنی ہے شعلہ، ابو لہب کا معنی شعلوں والا، تو چونکہ یہ بڑا خوبصورت تھا اس وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب پڑ گئی، ورنہ اس کا اپنا نام عبد العزیٰ تھا اور نبی علیہ السلام کا چچا تھا رشتے میں، تو اس لحاظ سے سورت کا نام سورۃ لہب رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تبت ہلاک، یا یوں پڑھے تبت ٹوٹ جائے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب وتب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، یا یوں پڑھے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا یا وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ، نہ اسے اس کے مال نے فائدہ دیا، وما کسب اور نہ اس کی کمائی نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ اس آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب جو شعلے مارنے والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ داخل ہونے والی ہے، حمالۃ الحطب جو ایندھن کو اٹھانے والی ہے۔ حمالہ کے معنی اٹھانے والی، یہ مؤنث ہے، حمال سے بوجھ اٹھانے والا، حمال اور حمالتن بوجھ اٹھانے والی، اور حطب ایندھن کو کہتے ہیں۔ فی جیدہا اس کے گردن میں، حبل ایک رسی ہے، من مسد کجور سے بٹی ہوئی، یا لوہے کی زنجیر، لوہے سے بنی ہوئی مضبوط زنجیر۔ جید گردن کو کہتے ہیں، حبل رسی کو کہتے ہیں، اور مسد کجور سے بنی ہوئی رسی یا لوہے کی زنجیر یعنی لوہے سے بنی ہوئی زنجیر، یا کسی گوگل کے درخت سے بنی ہوئی مضبوط رسی، یہ تینوں معنی مسد کے ہیں۔ سامعین محترم، یہ ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا ہے، جسے میں نے پہلے بتا دیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو صفا پہ چڑھے اور اپنے قوم کے مختلف قبائل کو پکارا اور سب کو دین کی دعوت دی، جس پر ابو لہب کھڑا ہو گیا اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور نبی علیہ السلام کی طرف سے اس کو بد دعا دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گئے۔ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کے دونوں بیٹے ہیں، اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ خود بھی ہلاک ہو گیا اور ایسی بیماری میں مر گیا کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، انتہائی گندی بیماری میں، اور اس کو پھر ایک گڑھے میں ڈال کر دفنایا گیا، اور اس کے دونوں بیٹے بھی ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا نہ اس کا مال کام آیا نہ کمائی۔ مال سے مراد وہ جو اس کو اپنے ماں باپ کی طرف سے ملا، اور کمائی سے مراد وہ جو اس نے خود کمائی، یا کمائی سے مراد اس کے بیٹے ہیں۔ اور اس کا آخری اخروی انجام بیان کیا گیا کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ جو ابو لہب تھا وہ ذات لہب میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی ام جمیل کنیت تھی، اروا اس کا اپنا نام تھا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سخت ترین دشمنہ تھی، تو اس کا بھی انجام شوہر کی طرح ہوگا۔ یہ فرمایا حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایندھن اٹھانے والی یعنی وہ آگ بھڑکانے والی ہے، لوگوں میں نفرت اور دشمنی پھیلانے والی ہے، چغلی کرنے والی ہے۔ یا مطلب یہ کہ وہ جب جاتی تھی جنگل کی طرف تو وہاں سے وہ لکڑیاں لاتی تھی جس میں کانٹے ہوتے تھے، اور پھر آ کر نبی علیہ السلام کے راستے میں بچھاتی تھی، تو اس برے عمل کو بھی اللہ نے ذکر کیا کہ یہ ایسی عورت ہے کہ یا تو لڑائی کی آگ بھڑکاتی رہتی ہے یا نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھانے والی ہے۔ فرمایا اس کے گلے میں رسی ہوگی، تو یہ اس کا جہنم کے اندر حال بیان کیا گیا
یا اس کا دنیا میں انجام بیان کیا کہ کس کی موت اس طرح ہوگی کہ اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی اور اس طرح اس کی موت ہوگی، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا بھی، اور آخر میں بھی اس کا انجام یہ ہوگا کہ جہنم کے اندر لوہے کی زنجیر اس کے گردن میں ڈال دی جائے گی، اور اس کو اور اس کے شوہر کو جہنم کے اس آگ میں جو بہت زیادہ تیز ہے ان دونوں کو وہاں پر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں بتایا گیا کہ کسی کا رشتہ اگر کوئی قریبی رشتہ بھی ہے لیکن اگر اس کے اندر ایمان اور اسلام نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے ابو لہب۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو قربت ہے اور جو مرتبہ ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور اعمال صالحہ پر استقامت نصیب فرمائے اور کفر، شرک اور تمام اعمال سیئہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔